السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادرس اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پہ آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج پھر ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر، جس میں ایک عربک نیوز دیکھیں گے۔ بی بی سی عربی کی یہ نیوز ہے، ہیڈنگ آپ کے سامنے ہے: التطبیع اتفاق الطاقة مقابل الماء بين الأردن والإمارات وإسرائيل بين الرفض الشعبي والمكاسب. صحف عربية. التطبیع مینس نارملائزیشن، یعنی چیزوں کو طبیعی بنانا، اور نارملائزیشن، اور اتفاق الطاقتی توانائی کا معاہدہ، مقابل الماء پانی کے بالمقابل، پانی کے مقابلے توانائی کا اتفاق۔ یہ اتفاق کا نام ہے اتفاق الطاقتی مقابل المائی بین الاردن والامارات و اسرائیل، اردن، امارات اور اسرائیل کے درمیان، بین رفض شعبی، عوامی انکار، اور المکاسب، فائدوں کے بیچ۔ مکاسب مکسب کی جمع ہے، یعنی حاصل ہونے والے فائدے۔ عوامی انکار ہے، عوامی عدم قبول ہے، اور والمکاسب، اور فائدے بھی ہیں اس کے۔ صحف عربیہ، عربی مجلات۔ تو عربی مجلات نے اس خبر کو یا اس عنوان کو کس طرح سے لیا، کس طرح سے ڈسکس کیا، تو الگ الگ اخبارات کے ذریعے ایک طرح سے یہاں اس عنوان پہ بات کریں گے۔ یہ ممکنہ طور پہ وہ تصویر ہے جو اس معاہدے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں یہ کچھ ملک اور کچھ لوگ ہوں گے یہاں جو اتفاق یا معاہدے پہ دستخط کر رہے ہیں یا بات چیت کر رہے ہیں۔ مثلا اب ابرما اتفاق التعاون المائی، تعاون المائی بین الاردن و اسرائیل فی دبئی برعایت امریکیت۔ طے پایا، ابرما کا مطلب ہوتا ہے پکا ہوا، ابرما مینس پختہ کرنا، پکا کرنا، اور طے پایا کہیے پانی کا معاہدہ، پانی کے تعاون کا معاہدہ اردن اسرائیل کے بیچ دبئی میں، برعایت امریکیت۔ اس کو لے امریکیت کہنا شاید ٹھیک نہیں ہے، برعایت امریکیت زیادہ کلیئر ہے، مجھے لگ رہا ہے لام غلطی سے زائد ہو گیا وہ۔ امریکی سرپرستی میں، رعایا کا مطلب نارملی یہاں پر سرپرستی ہے، اور جیسے کہ نگرانی میں، امریکہ کی سرپرستی میں، اس طرح سے معاہدہ طے پایا، ابرما اتفاق۔ ناقشت صحف عربية الأسباب التي دفعت دولا عربية إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل خصوصا خلال الفترة الأخيرة۔ عربی مجلات نے گفتگو کی ہے۔ ناقشہ کا مطلب ہوتا ہے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، موضوع بحث بنانا، موضوع بحث بنایا ہے، موضوع سخن بنایا ہے ان اسباب کو جنہوں نے آمادہ کیا، دفعت دولا عربیۃ الی، تو دفع فلانا الی کذا کا مطلب ہوتا ہے فلاں کو کسی چیز پر آمادہ کرنا یا مجبور کرنا، یا سبب بننا، یعنی کسی شخص کو آمادہ کرنے کا۔ الاسباب یعنی ان اسباب کو موضوع بحث بنایا ہے جنہوں نے عربک ممالک کو آمادہ کیا، الی تطبیع علاقاتها، اپنے تعلقات کو نارمل کرنے کی طرف اسرائیل کے ساتھ، خصوصاً خلال الفترۃ الاخیرہ، خاص طور سے اخیری زمانے میں۔ الفترہ کا مطلب ہوتا ہے وقفہ، زمانہ، دورانیہ، خاص طور سے اخیر میں، یعنی ریسنٹلی، ابھی یعنی کیوں عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کر رہے ہیں۔ نارمل کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہ تعلقات جس میں کشمکش ہے، جس میں یعنی کہیں نہ کہیں خصومت ہے، کہیں نہ کہیں دشمنی کا یا لڑائی کا رنگ ہے، اس کو نارمل کی طرف لے کے جانا، وہ تطبیع کا مطلب ہے۔
الی علاقاتها مع اسرائیل خصوصاً خلال الفترۃ الاخیرہ، خاص طور سے تو ان اسباب کو موضوع بحث بنایا ہے کہ کن اسباب کیوں مطلب اس طرح ہو رہا ہے. واشارت صحف وكتاب الى رفض شعبي في الاردن للتطبيع الاقتصادي مع اسرائيل فيما يخص اتفاق النوايا الماء مقابل الطاقة بين الاردن والامارات واسرائیل. مجلات اور رائٹرز نے، یعنی صحف مینس مجلات میگزینز، جرائد، اور کتاب کاتب کی جمع ہے، اور تو لکھنے والے رائٹرز نے اشارہ کیا ہے الی رفض شعبی، عوامی انکار کی طرف، عوامی عدم قبول کی طرف. اس کو اردو میں شاید کچھ اور بھی بہت مناسب لفظ ہوتا ہوگا ضرور. رفض شعبی، رفض کا مطلب مسترد کر دینا، انکار کر دینا، ٹھکرا دینا، اور شعبی کا مطلب ہوتا ہے عوامی. سو عوامی طور پہ اس بات کو ٹھکرا دیا گیا ہے، تو عوامی ٹھکرانے کی طرف اشارہ کیا ہے. کیا کہیں گے اس کو اردو میں؟ یعنی انکار کہہ دیجئے یا عدم قبول کہہ لیجئے. فی الاردن، اردن میں، للتطبیع الاقتصادی، انکار کس چیز کا کیا ہے، مسترد کس چیز کو کیا ہے؟ للتطبیع الاقتصادی، معاشی نارملائزیشن مع اسرائیل، اسرائیل کے ساتھ. تو اسرائیل کے ساتھ معاشی طور پہ تعلقات کو نارمل کرنے کو مسترد کر دیا، یعنی اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل ہوں، عوام نے اس چیز کو مسترد کر دیا، یعنی قبول نہیں کیا. فیما یخص اتفاق النوایا، خاص طور سے، جب یعنی ایک عمومی بات ہے اور پھر فیما یخص ہے، وہ یعنی خاص اشارہ کس بات کی طرف ہے یا خاص طور سے قابل ذکر کیا ہے، تو فیما یخص والی تعبیر پھر وہاں استعمال ہوتی ہے. فیما یخص اتفاق النوایا الماء مقابل الطاقہ، خاص طور سے اتفاق النوایا یعنی معاہدہ نوایا، نوایا نیت ان کی جمع ہے، اور نوایا کہیں گے اتفاق النوایا، معاہدہ نوایا کہہ لیجئے آپ، کیونکہ وہ معاہدے کا نام ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے یا عنوان ہے اس کا الماء مقابل الطاقہ، توانائی کے بدلے پانی، یا پانی توانائی کے بدلے. تو ایک طرف سے ایک ملک کو پانی کی ضرورت ہے، دوسرے کو توانائی کی ضرورت ہے، تو آپ ہمیں پانی دیجئے ہم توانائی دیں گے، یا آپ ہمیں توانائی دیجئے ہم پانی دیں گے، مثلا جو بھی. اور پانی تو سمپل ہے، پانی وہی جو آپ پیتے ہیں. لیکن یہاں توانائی کا کیا مطلب ہے؟ توانائی جیسے کہ بجلی وغیرہ، یعنی کرنٹ بنانے کی کچھ چیزیں، یا جو بھی اس کا طریقہ ہوتا ہو، یا جو کچھ بھی ہو، لیکن آپ موٹے طور پہ جیسے بجلی یا اور دیگر چیزیں سمجھ لیجئے، تو وہ توانائی ہے ایکچولی. بین الاردن والامارات و اسرائیل، تو یہ معاہدہ کس کس کے بیچ ہے؟ اردن، امارات اور اسرائیل کے بیچ. تو اس کو عوام نے قبول نہیں کیا، منع کر دیا، اس مسترد کر دیا. وتناقلت وسائل اعلام اردنیہ اخبار انسحاب عشرات النواب من جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة هذا الاتفاق يوم الأربعاء، مما عطل الجلسة وأثار حالة من الفوضى والجدل. اور اردنی میڈیا نے نقل کیا انسحاب اخبار انسحابی عشرات النواب، دسیوں ممبران پارلیمنٹ یا ارکان پارلیمنٹ کے نکل جانے کی خبروں کو. کہاں سے نکلے یہ لوگ؟ من جلستی مجلس النواب، پارلیمنٹ کے سیشن سے، پارلیمنٹ کے پروگرام سے، جلسے سے، جو کہ خاص تھا اس معاہدے پہ گفتگو کرنے کے لیے، یوم الاربعاء، بدھ کے دن. تو پارلیمنٹ میں اردن کی اسی موضوع پہ، اسی اتفاق کو لے کر گفتگو ہونی تھی، لیکن بہت سے یعنی دسیوں پارلیمنٹرین یا ممبران پارلیمنٹ، ارکان پارلیمنٹ نکل گئے ناراضگی کی وجہ سے کہ نہیں جی اس میں تو ہم نہیں شریک ہوں گے اور نہ اس کو کسی طرح سے قبول کرتے ہیں، مثلا یوں. تو وہ ناراضگی اور انکار کے ساتھ وہاں سے اٹھ کے ہی چلے گئے. سو اٹھ کے چلے جانا یا نکل جانا انسحاب ہے، اور اسی کی خبروں کو میڈیا نے موضوع بنایا. تناقلت وسائل اعلام اردنی میڈیا نے موضوع بحث بنایا یا نقل کیا خبروں کو، اخبار انسحاب عشرات النواب، دسیوں ممبران پارلیمنٹ کے نکل جانے کو پارلیمنٹ کے جلسے سے، المخصصتی جو خاص تھا، لمناقشت هذا الاتفاق، اس معاہدے پہ بات چیت کرنے کے لیے.
یوم الاربعاء بدھ کے دن، مما عطل الجلسہ جس کی وجہ سے وہ جلسہ ہی پھر معطل ہو گیا، ختم، وہ اثار حالتا من الفوضى والجدلی، اور جس کی وجہ سے ایک طرح کی فوضا کہیں گے کشمکش، اور جدل کا مطلب ہے عدم اتفاق یا کچھ نا اتفاقی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اثارہ کا مطلب ہوتا ہے برانگیختہ کرنا، ابھارنا، حالتاً سچویشن صورتحال، اور فوضا کشمکش، اور جدل کا مطلب نا اتفاقی، اور آپ جانتے ہیں جدل جدال، تو پھر وہ وہی مطلب ہے یہاں بھی۔ تو اب آپ کہیے کہ یہاں کشمکش اور عدم اتفاق کی ایک طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے تناقلت، اور وسائل اعلام میڈیا کو کہتے ہیں، اردنیا انسحاب عشرۃ النواب، نائب اور نواب میں نے بتایا یعنی ممبر پارلیمنٹ، من جلستی مجلس النواب وہی پارلیمنٹ، جلسہ سیشن، المخصصہ لمناقشۃ هذا الاتفاق، اتفاق معاہدے کو کہتے ہیں، رفض شعبی اردنی للتطبیع المائی، پانی کے نارملائزیشن کے لیے یا آبی نارملائزیشن کے لیے اردنی عوامی انکار کہ یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ ركزت عدة صحف على مغادرة النواب الأردنيين قاعة البرلمان رفضا للتطبيع حسب ما جاء في صحيفة اللواء اللبنانية، وذلك احتجاجا على اتفاق النوايا تحت عنوان المياه مقابل الطاقة مع إسرائيل والإمارات۔ بہت سے یا متعدد میگزینس نے فوکس کیا، فوکس کیا، توجہ دی، یا کیا کہیں گے، توجہ مبذول کی، جو بھی یہی ہے مطلب۔ تو عدت صحف متعدد جرائد صحف نے اعلی مغادرتی نواب اردنی ممبران پارلیمنٹ کے قاعۃ البرلمان، پارلیمنٹ ہال کے چھوڑ جانے پر، یعنی چھوڑ جانا بولے تو مغادرہ مینس چھوڑ جانا، چھوڑ کر چلے جانا، نواب اردنیین ممبران پارلیمنٹ، تو ممبران پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کا ہال چھوڑ دیا تھا اور چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو اس موضوع پہ فوکس کیا، اس موضوع پر توجہ دی، یا موضوع گفتگو بنایا، ظاہر ہے وہی مطلب ہے، رفضا للتطبیع، اور وہ ہال چھوڑ کے چلے گئے تھے کس لیے؟ تطبیع یا نارملائزیشن کو مسترد کرنے کے لیے، یا کرتے ہوئے، مفعول لہو کہہ لیجئے، حسب ما جاء فی صحیفۃ اللواء اللبنانیہ۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں گے چلو کم سے کم ضربت زیدن تأدیباً کے بجائے کم سے کم یہ ایک اچھی مفعول لہو کی مثال ہے جہاں کم سے کم مارنا نہیں پڑ رہا ہے، ضربت زیدن تأدیباً، یہ ایک مفعول لہو کی اچھی مثال ہے۔ حسب ما جاء فی صحیفۃ اللواء اللبنانیہ، جس طرح صحیفۃ اللواء اللبنانیہ میں آیا، یعنی لبنان کے اللواء نامی میگزین میں جس طرح آیا، وذالک احتجاجا علی اتفاق النوایا، اور ایسا لوگوں نے کیا یعنی چھوڑ کے چلے گئے ہال، کیوں؟ احتجاجا علی اتفاق النوایا، معاہدہ نوایا پر احتجاج کرتے ہوئے، تحت عنوان المیاہ مقابل الطاقہ۔ تو یہ جو معاہدہ نوایا ہے اس کا عنوان تھا پانی کے بدلے، توانائی کے بدلے پانی، اسرائیل اور امارات کے ساتھ۔ تو یہ معاہدہ دراصل ان دو ملکوں کے ساتھ تھا، یا ایک طرح سے ان تینوں ملکوں کے مابین تھا۔ کما اشارت الصحیفہ الی تنظیم مسیرۃ احتجاجیۃ جدیدہ طالب المشارکون فیہا باسقاط الاتفاقیات الموقعہ مع اسرائیل، جیسا کہ وہی سابقہ میگزین نے اشارہ کیا ہے، ایک احتجاجی یا مسیرہ کہتے ہیں ریلی کو، اور احتجاجی یا احتجاجی ہی کہہ لیجیے، احتجاجی ریلی کے نکالنے کی طرف، نئی احتجاجی ریلی نکالنے کی طرف، جس میں شریک ہونے والوں نے مطالبہ کیا ان تمام معاہدات کو ختم کرنے کا جو اسرائیل کے ساتھ ہیں، الموقعہ یعنی دستخط جن پہ کیا گیا ہے مع اسرائیل کے ساتھ، تو ان تمام معاہدات کو ختم کرنے کا، ساقط کرنے کا مطالبہ کیا ہے جو اسرائیل کے ساتھ دستخط شدہ ہے۔ تو اسرائیل کے ساتھ جتنے بھی معاہدات ہیں، اتفاقات ہیں، ان سب کو ختم کیا جائے، یہ مطالبہ کیا اس ریلی میں شریک ہونے والے لوگوں نے۔ نیوز آگے بھی ہے، میں اس کی لنک ڈسکرپشن میں لگا دوں گا، لیکن ابھی کے لیے یہیں تک رہنے دیجیے۔ امید ہے یہ
تحلیل ترجمہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس میں جو الفاظ ہیں وہ بھی خاصے اچھے ہیں. یعنی رفض یہ لفظ حالانکہ نیا نہیں ہے، لیکن مسترد کرنا یا انکار کرنے کے لیے ردہ یا انکرا جیسے الفاظ نہیں استعمال ہوں گے. اور المقاصب کا مطلب ہے فائدے یا جو بھی حصول یابی ہو سکتی ہے وہ نفع. ابرما یا ابرما کا مطلب اسی طرح سے دفعت دولا عربی الى دفع الى دفعہ الى کا مطلب. یہ اس طرح سے. آپ سبھی کا بہت شکریہ. یہیں تک اس کو روک لیتے ہیں. امید ہے نیوز کی تحلیل ترجمہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس میں جو الفاظ ہیں وہ بھی. اور اس کی جس طرح میں نے کہا کہ اس کی لنک، نیوز کی لنک آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے جو ہماری پہلے کی ویڈیوز ہے، مینس گزشتہ ویڈیوز، ان کی لنک بھی. آپ جانتے ہیں العبرات ہم نے شروع کی ہے، اس کا بھی تحلیل اور ترجمہ چل رہا ہے. دلچسپ ہے وہ بھی. آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہے، آپ لوگوں نے حوصلہ افزائی کی ہے. جن لوگوں نے اب تک نہیں العبرات کی وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، آپ دیکھ لیجئے. اب تک 2 قسطیں اس کی آ گئی ہیں، ایک طرح سے 2 لیکچر، 2 درس. اور بھی ہماری جو عربی نیوز یا کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی. ویڈیو دیکھیے، اور اگر آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز لائک کریے، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریے، کمنٹ کر کے بتائیے. جو بھی کمی یا جو بھی خوبی ہے آپ ہمیں بتائیے. سبھی کا بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.